27 رجب شب معراج کی رات یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں لوگ ہر سال یہ 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھتے ہیں، یہ 2 کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی سال میں صرف ایک بار اس رات میں یہ 4 نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس بندے کے پورے سال کے لیے غم ختم ہو جاتے ہیں، پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بندے کو پھر ساری زندگی جو کچھ نہیں ملا اسی 2025 میں مل جاتا ہے، اور اس بندے کی پھر ہر دعا قبول ہو جاتی ہے جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے۔ دیکھیں 27ویں رجب کی عظمتوں کے کیا کہنے ہیں۔ اس رات کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی دولت عطا فرمائی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور چشمان مبارک سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ حضور نے اپنی جاگتی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، لہٰذا اس رات کو عبادت کرنا یہ بہت مستحسن ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ اس بندے کو بھی راضی کر دیتا ہے جو بندہ بھی اس طرح یہ نماز پڑھتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ویسے ساری نمازیں پسند ہیں، لیکن اس رات میں یہ 4 نفل اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ اس بندے کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، پورے سال کے لیے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، آگے دوست احباب کو بھی پہنچائیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں بچوں کو بتائیں۔ ہر سال میں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ اس عمل کے ذریعے مستفیض ہوتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، اور ہر بندے کی اس عمل کے ذریعے بخشش کر دی جاتی ہے، اس بندے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ بھی یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح، دیکھیں 4 سمتیں ہوتی ہیں تو یہ 4 نفل ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ایک نفل ایک سمت کے لیے کافی ہے، یعنی ایک نفل مشرق کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک مغرب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک شمال کے لیے، ایک جنوب کے لیے، یعنی پھر وہ بندہ جس جانب بھی سفر کرتا ہے اسی جانب سے اس کو کامیابی ملتی ہے، اسی جانب سے اس کو رزق ملتا ہے، اسی جانب سے اس کو دولت ملتی ہے، اسی جانب سے عزتیں ملتی ہیں۔ اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کی عزت میں، اس کے تمام اچھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ برکت ایسی ہوتی ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے جس رات میں جو بندہ قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کو اللہ 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اسی طرح روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 100 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا، 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں صرف ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سب کیونکہ اس رات میں یہ عمل کرتے ہیں، یہ نوافل پڑھتے ہیں، اس لیے آپ سب بھی اس کو آگے بھی بتائیں اور خود بھی کریں۔ اب سب سے پہلی چیز ہے نیت، وقت، اور اسی طرح اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے پڑھنے کے بعد جو اعمال کرنے ہیں، جو وظائف کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، یہ جو 4 نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے پڑھیں گے۔ نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے یا اس رات کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ نیت سن لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے،
اور آپ غلط طریقے کے ساتھ دیکھیں، ساری چیز نیت پر ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اگر نیت درست ہو تو ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، نیت کرنا ضروری ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں، نیت کرنا ضروری ہے۔ عمرہ کرنا ہے، نیت کرنا۔ صدقہ خیرات کرنا ہے تو نیت کرنا۔ یہ ساری چیزوں کا دار و مدار پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اگر آپ نے نیت درست کر لی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو نوافل 4 رکعت آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو جس کی برکتیں نصیب ہوں گی، آپ خود بھی حیران ہوں گے، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہوں گے۔ یعنی آپ اسی سال میں اگر رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا سوال بھی کریں گے تو اللہ قبول فرما لے گا، اور پھر اس کے برسوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی زندگی بھر کی خطائیں مٹ جاتی ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بندگی اللہ تعالی کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ حاجت بھی کر سکتے ہیں، اس رات کے بھی کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ، دونوں نیتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ان 4 رکعتوں میں یہ دونوں نیتیں آپ کر سکتے ہیں، حاجت کی ارادے سے بھی، اس رات کی عبادت کے ارادے سے بھی۔ تو آپ نے سب سے پہلی نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھیں گے، نیت کر لی، کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اب آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یہاں تک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمد شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے، 27 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے 1 رکعت مکمل کی، پھر دوسری رکعت مکمل کرنی۔ اب تشہد جب بیٹھیں گے، اتحیات بیٹھیں گے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 27 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھی، پھر دوسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف اور 27 بار یہی سورت پھر پڑھی، سورۃ اخلاص۔ دونوں رکعتوں میں 27 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی۔ اب آپ نے اس کے بعد جب تشہد بیٹھ جانا ہے، اتحیات بیٹھ جانا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی تعداد کو کتنی بار پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا۔ درود پاک کی تعداد بھی یہاں پر 27 مرتبہ ہے، یعنی کہ آپ نے ہر رکعت میں 27 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے جب سلام پھیرنے کے لیے، تو آپ نے اتحیات پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو نماز والا درود پاک ہے۔ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہوگا 27 مرتبہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ کی یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہوئے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے۔ اب اگلے 2 نفل بھی پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، وہی اپنی جگہ پہ بیٹھے، پھر اگلے 2 نفل پڑھ، یعنی 4 نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل بھی کرنا ہوگا، بالکل مختصر سا ہوگا۔ اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے 70 سال کے گناہ بھی ہوں اور اسی طرح 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو
اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے اور اس بندے کی سب دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو، یعنی گناہ کے لیے کوئی دعا نہ ہو، جائز اور نیک جو بھی دعا ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ آپ کی بیٹھے بیٹھے پوری فرما دے گا۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو آپ 27 رجب کے دن کا روزہ بھی ضرور رکھیں۔ دیکھیں جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نہر سے سراب فرمائے گا، یعنی اس نہر کا پانی اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ اس لیے یہ حدیث پاک ماہ رجب کا مہینہ کی حرمت والا ہے، اس کی ہر لمحہ حرمت والا ہے، اور فرمایا کہ چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو چھٹا آسمان ہے نا اس کے اوپر اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اسے پرہیزگاری سے پورا کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پورا کرتا ہے، تو وہ دروازہ یعنی کہ وہ جس کے اوپر اس مہینے کے روزے رکھے ہوئے ہیں، اس مہینے کے نام گنتی لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کے جو وہ بندہ مانگتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے جو 2 نفل پڑھنے اس کا طریقہ سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور یہ بہت سارے بزرگ کرتے آئے ہیں، یعنی کہ اللہ والے کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں جو بندہ یہ کرتا ہے وہ اللہ والوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ والوں کی صف ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولیاء کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے 2 نفلوں کی نیت بھی سیم اسی طرح کرنی ہے جس طرح پہلے 2 نفلوں کی نیت کی ہے۔ اب اس میں جو چیز پڑھنی ہے اس میں جو ہے وہ ترتیب الگ ہے۔ اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، سورۃ الفاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ علم نشرح یعنی کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کا ساتھ ملتا ہے، اولیاء جتنا ثواب ملتا ہے، اولیاء کے ساتھ بندہ یعنی کہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان 2 رکعتوں کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں اگر اسی ترتیب کے ساتھ آپ دوسری رکعت بھی سن لیجئے گا، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو ایک بار پڑھنا ہے، اور جہاں علم نشرح کو ایک بار پڑھا تھا وہاں پہ اب آپ نے سورۃ قریش کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ نے دوسری رکعت کو مکمل کیا، اسی ترتیب کے ساتھ نیت کی، اور آپ نے اس میں جو چیزیں بتائی اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ لی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ یعنی کہ علم نشرح، اور دوسری میں سورۃ قریش ہے۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت نماز نفل مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد جو عمل کرنا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ عمل بھی انتہائی آسان سے، جیسے یہ نماز آسان سی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو بندہ بھی یعنی کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پسند ہے، اسی طرح اللہ بھی اس بندے کو اپنا محبوب اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے اب اس کے بعد آپ ذرا سنیے گا حضرت سلیمان فارسی، اب میں ترتیب بتانے لگا ہوں، ابھی آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ یعنی کہ عمل یہ 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہی بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیں اس رات میں لوگ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس رات میں پڑھنے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ماہ رجب کے اندر اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، اس
کو ذرا سمجھ لیجئے گا، اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، یہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام بھی لکھ دے، جو اپنا مقصد بھی ساتھ لکھنا چاہتا ہے وہ مقصد بھی ضرور لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج پر جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے قرآن مجید کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، اور قیامت تک سائنس جتنی بھی ترقی کرتی رہے، جتنی بھی بلندی پر جائے، لیکن جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین تک، سائنس دنیا جتنی بھی ترقی کر لے حضور کے ایک اس معجزہ معراج تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دوستو ذرا سنیے گا، اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں جو اس رات کی خاص اور ان 4 نفلوں کے بعد کی خاص دعائیں، یوں سمجھے کہ یہ عمل ہے، یہ وظیفہ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میں ایک ایک لفظ کر کے یاد بھی کروا دیتا ہوں اس دعا کو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ بہت ساری کتب احادیث میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ آپ نے اس کے بعد اس دعا مبارک کو پڑھنا ہوگا، اس سے اللہ آپ کے ماں باپ کے تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما دے گا۔ تو اب دوستو کیونکہ یہ خاص لمحات ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے، تو اس لیے اس میں ہم ضرور اس عمل کو کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا سنیے گا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر معراج پر گئے تو جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ حضور نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، وہاں جو کچھ ہوا، حضور نے پھر یہاں آ کر وہ سارا منظر بھی بیان فرمایا، اور امت کے لیے دعا بھی حضور نے فرمائی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ایک مستقل عنوان چاہیے، اس پر پھر گفتگو کی جائے۔ دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر پہنچے تھے نا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، اور حضور جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا اور 6 مہینے کے روزے، اور فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کو جو یہ 50 نمازیں ملی ہیں تو امت تو نہیں پڑھتی، میرا کیونکہ اس میں تجربہ ہے، میری امت کو تو 1 نماز ملی تھی وہ نہیں پڑھتی تھی، اور آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ آپ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اس میں تخفیف کروائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلیں 5 کم کر دیتے ہیں، 45 پڑھ لیں۔ اسی طرح 9 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے، واپس آتے 5 تخفیف کر دی جاتی، تو پھر یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گی۔ اب حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ کے غلام پڑھیں گے تو 5 ہی، لیکن ہم انہیں ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ کے غلام روزے تو 1 مہینے کے ہی رکھیں گے، لیکن ہم ان کو 6 مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دوستو یہ بعض لمحات، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے کرم کے نشاور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ جو دعا میں نے پڑھائی ہے، پڑھانے لگا ہوں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دیکھیں ایک ایک لفظ، اگر پھر بھی کسی میرے دوست بھائی بہن کو سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، کوشش کروں گا آپ کو یہ کمنٹ میں لکھ کر دے دوں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی تاکہ ہر میرا بھائی بہن مسلمان اس سے مستفیض ہو سکے اور اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو سنوار سکے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں حضرت حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں عمل کرنے والا 100 برس کی نیکیاں کیسے حاصل کرے گا؟ اس میں اس نے پڑھنا ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس نے پڑھنا ہوگا صرف اور صرف 100 مرتبہ، اتنے الفاظ مکمل نہیں یہاں پڑھنا۔ یہ دیکھیں یہ 4 نوافل کا الگ طریقہ ہے، باقی کا الگ طریقہ تھا، تو اس میں آپ نے یہ والی تسبیح پڑھنی ہے، یہ اللہ کے ملائکہ کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، بندے کے 60 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس بندے کے اگر 70,000 حاجتیں ہوں تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات آپ نے 100 مرتبہ
مرتبہ سب سے پہلے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو میں نے دعا بتائی ہے جو ابھی پیچھے گزری ہے اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو وہ خدا نخواستہ دعا یاد نہیں ہوتی، مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر اللہ والے فرماتے ہیں صرف اتنا پڑھے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر وہ دعا آپ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ سے بہترین وہ ہے، لیکن اگر مجبوری بن جاتی ہے، نہیں یاد ہوتی، پھر اللہ والوں نے رخصت فرمائی کہ پھر یہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس قدر ہی فائدہ ہوگا جس قدر جو اب برکتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ تو مجبوری میں کیونکہ شریعت رخصت دیتی ہے بندے کو، اس لیے پھر اس بندے کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اب کیا پڑھنا ہے، اس نے جو یہ 2 چیزیں پڑھ لی، اب تیسری چیز اس نے کیا پڑھنی، صرف یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں یہ 4 نوافل پڑھنے کے بعد، اور انشاءاللہ جب یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر اور طاقت رکھی۔ بندے کے فوراً حالات بتا دیتے ہیں، بندے کی زندگی بتا دیتی ہے، بندے کے معمولات بتا دیتے ہیں، اور بندے کو یہ ساری چیزیں اس کو روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے ہوتا ہے سب کچھ۔ پھر صاف ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو بندے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر میرے اوپر کرم برس رہا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر برس رہی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھنی۔ دیکھیں علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ یہ خاص رات حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی، اس سے پہلے امتوں کو اس طرح راتیں نہیں دی گئی جس قدر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ خاص راتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ تیسرے نمبر پر، اور درود پاک کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک میں عرض کر دیتا ہوں کون سا درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ پڑھتے ہیں درود پاک جو ہم یعنی کہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر تو یہ پڑھتے ہیں تو آپ اس درود پاک کی فضیلت کو خود جانتے ہیں کہ کتنی اس کی فضیلت ہے۔ یہ کیونکہ اس کے 2 حصے ہیں اور یہ درود پاک کا تعلق اسی مہینے اسی رات کے ساتھ ہے، اسی رات میں یہ درود پاک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں اس امت کے لیے تحفہ بھیجا، حضور نے اس کا جواب دیا۔ تو اس درود پاک کو آپ نے یہ 2 تسبیح پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ساری آپ کو نصیب ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔